بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستو، میں مشتاق آفتاب، آپ یوٹیوب اور فیس بک پیج پہ دیکھتے ہو۔ حقیقت تو یہ ہے، موسمیاتی پیشن گوئی کے عین مطابق جموں کشمیر میں پہلے صوبہ جموں کو سیلاب نے اپنے لپیٹ میں لے کر قہر برپا کیا ہے، اور اس کے بعد صوبہ کشمیر کو اپنے خیز و غضب کا شکار بنایا۔ جموں میں آسمان سے باتیں کرنے والے پل زمین بوس ہو گئے، بستیوں کی بستیاں آنن فانن اجڑ گئے، نباتات جانوروں کو بھی اس سیلاب نے معاف نہ کیا۔ سینکڑوں انسانی جانیں اور کھلتے پھول اجڑ گئے، کروڑوں اور خربوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ اسی طرح کشمیر میں 2014 کے طوفانی سیلاب نے جو کسر باقی رکھی تھی، وہ آج کے باڑھ نے اچھی طرح سے پوری کر دی۔ نالے دودھ گنگا اور شالی گنگا کے برق رفتار اور خوفناک صورتحال نے ضلع بڑگام اور سری نگر کو اچھی طرح سے کان مروڑ دیا ہے۔ درجنوں گاؤں ان کے زد میں آ کر ہائے ہائے افسوس کرنے پر مجبور ہو گئے۔ دکانوں اور گھروں میں سیلاب چلا گیا، جس سے کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ ادھر پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، کولگام وغیرہ وغیرہ کو بھی سیلاب نے سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ سینکڑوں کنال زمین آبی اول موئے درخت تانہ سمر سیلاب کے نظر ہو گئے۔ پلوامہ کے ایک زمیندار کو 7 کنال سے زائد زمین، جس پر سیبوں کا باغ تھا، سیلاب کر نظر ہو گیا۔ شہر سری نگر کے اکثر اور بیشتر دکانوں میں، مکانوں میں سیلاب کا پانی اور گندا پانی چلا گیا۔ ہزاروں لوگ بے گھر اور کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں۔ میں نے خود دیکھا، نالے شالی گنگا کے طوفانی اور برق رفتار سیلاب کے زد میں لیپڑ بھی آ چکے ہیں۔ یہ میں نے خود دیکھے ہیں، جو مردہ تھے۔ ویسے بھی جموں کشمیر، بالخصوص وادی کشمیر میں بیکاری اور بے روزگاری کا عروج بام عروج تک پہنچ چکا ہے، 100% تک پہنچ چکا ہے۔ لیکن اب جو صورت سامنے آنے والی ہے، وہ اس سیلاب سے بھی زیادہ اور خوفناک ڈراؤنی ہوگی، کیونکہ جو پنجاب پورے بھارت کو اناج اور سبزیاں اگا کے دیتا تھا، وہ پورا پنجاب سرتا پائے سیلاب کے زد میں آ گئے اور تمام فصلیں زمین بوس ہو گئے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کا بھارت پر کیا اثر پڑے گا یا پڑنے والا ہے، اور یہ کتنا خوفناک ہوگا۔ جموں کشمیر میں جہاں تک صداقت ہے، عوام اپنی مصیبتوں کا خود ذمہ دار ہے، کیونکہ ہر ایک چھوٹی بڑی ندی نالوں پر ہم لوگوں نے گھر اور دکانیں تعمیر کیے ہیں۔ نتیجہ ہمارے سامنے آج موجود ہے، لیکن گورنمنٹ بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ یہ اس میں برابر کے شریک اور ملوث ہیں، خاص کر محکمہ ریونیو، جنہوں نے بڑے بڑے نذرانے وصول کر کے ان کو کھلا چھوٹ دے دیا ہے، اور ریونیو محکمہ کے ساتھ ساتھ فلڈ کنٹرول بھی اس کے ذمہ دار ہے۔ کشمیر کے بیشتر چھوٹے بڑے ندی نالوں میں سینکڑوں ٹریکٹرز اور مختلف قسم کی گاڑیاں جو تباہی بربادی کرتے ہیں، جو ریت اٹھاتے باجری ہوتے ہیں ڈوزرز سے، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ سڑکوں کی کناروں کو بھی ان ڈوزر والوں نے بخشا نہیں، اور باجری نکال کر ریت اور باجری نکالتے ہیں، جس کی وجہ سے سڑکیں اور پل سیلاب کے زد میں آ گئے، اور گاؤں سیلاب کے زد میں آ گئے، اور ہائے ہائے افسوس کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس آفت اور مصیبت کا ذمہ دار یہاں کے اعلیٰ عہدیدار، سیاستدان، بیوروکریٹ
بھی ہیں جنہوں نے ہمیشہ اس کو تماشا اور افسروں کی پشت پناہی کی ہے۔ اب لیجیے، اب اس مصیبت جو آ گیا ہے آج، اس میں بیوروکریٹس، اعلیٰ افسران، عہدہ داران بہت خوش ہوں گے، کیونکہ ان کے لیے یہ سونے چاندی سے بالکل کم نہیں ہے۔ یہ اسی دن اور اسی طاق میں بیٹھے رہتے تھے کہ کب کوئی آفت آ جائے اور مرکزی سرکار سے امداد ملے، جو وہ بعد میں بندر بانٹ کر کھاتے رہتے ہیں۔ جس طرح سے 2019 میں کشمیری کسانوں کو جو بے وقت برف باری سے کافی نقصان ہو چکا تھا، مرکزی سرکار نے کروڑوں کا رقم جموں کشمیر کے کسانوں کے امداد کے لیے بھیجا تھا۔ اس امداد کو محکمہ ریونیو نے، اعلیٰ حکام نے اور اعلیٰ حکام نے پوری طرح سے بندر بانٹ کر کے ہضم کر کے ڈکار تک نہ لیا۔ زمینداروں سے صرف اکاؤنٹس لیے گئے، باقی کچھ نہیں ملا ہے ان کو۔ یہ آج کی بات نہیں، بلکہ یہ لوگ پچھلے 70 سالوں سے یہی کام کرتے آئے ہیں۔ جموں کشمیر کے عوام، بالخصوص وادی کے عوام کا بس ایک ہی یاور، ایک ہی مددگار ہے، وہ ہے اللہ، باقی کوئی نہیں ہے۔ لہذا اگر اس وقت مرکزی سرکار کو جموں کشمیر کو امداد دینا ہی ہے، اور اس میں جو بھی کوئی رکاوٹ آ جائے، یہ ایجنسیوں کے ذریعے ہونا چاہیے۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے سپرد یہ رکومات قطعی طور کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ انہی کے بغل گیر ہو جائیں گے، یہ انہی کے نظر ہو جائیں گے، باقی عوام کو کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ مشتاق آفتاب کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔